کسی نے سوال کیا کسی کی ڈیتھ کے بعد اس کے باڈی سے خون بہنا کیا یہ بری موت کی علامت ہے؟ تو بالکل نہیں. کسی کے موت کے بعد اس کے باڈی سے خون نکلنا بری موت کی علامت نہیں ہے. کیا پھر یہ اچھی موت کی علامت ہے؟ لوگ ایسا بھی سوال کرتے ہیں. تو یہ اچھی موت کی علامتوں میں سے بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی علامت نہیں بتائی کہ اچھی موت کی علامت ہے کہ خون نکلے. ہاں, اچھی موت کی علامت میں جو ظاہری علامت ہے اس میں کیا ہے کہ انسان کلمہ پڑھے, اور دوسری علامت ہے پیشانی پر پسینہ آئے موت کے وقت. یہ اچھی موت کی علامت ہے. موت کے بعد خون نکلنا, موت کے بعد پیشاب نکل جانا, موت کے بعد پیخانہ نکل جانا, موت کے بعد پھلا ہونا, یہ کوئی بری موت کی علامت نہیں. یہ بالکل نیچرل ڈیتھس ایسی ہوتی ہے. کسی بھی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پیشاب پیخانہ نکلنا ایک دم نارمل ہوتا ہے, چونکہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے, ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دیندار ہو بے دین ہو سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جو لوگ غسل دیتے ہیں اس کا آئیڈیا رہتا ہے وہ کیا صاف کرتے ہیں, سب سے پہلے دیکھیے میت کو لیتے ہیں اس کے پیشاب پیخانے کو صاف کرتے ہیں. سم تھنگ نیچرل. خون نکل گیا, ناک بہنا شروع ہو گئی, خون منہ سے خون جا رہا, زخم میں سے خون جا رہا, پرانے زخم کھل گئے, پیشاب نکل گیا, پیخانہ نکل گیا, پلاؤ, یہ کوئی بھی بری اور اچھی موت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا, یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بری موت کی بھی علامت نہیں. تو خون کا نکلنا نہ اچھی موت میں آپ سمجھے. اچھی موت کے لیے تو ضروری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہم کو, تو آپ نے نہیں بولا, لیکن یہ بری موت میں نہیں, یہ بھی شور ہے, یاد رکھیے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں ارے دیکھو خون ہی نکل رہا ان کا تو بری موت ہے, ارے دیکھو ان کو نہلائے بعد بھی باڈی کے پارٹ سے آگے پیچھے سے کچھ نہیں نکل رہا, وہ بری موت کی علامت نہیں ہے. وہ بیماری کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, آپریشنس کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, اولڈ ایج کی وجہ سے کچھ بھی ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا ان چیزوں کو بری اور اچھی موت کی علامتوں میں کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور کبھی کچھ ظاہری علامتیں بھی ہوتی ہیں, اس سے بھی کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ ٹیڑھا ہوگا موت کے بعد, کوئی بری علامت نہیں. چہرہ پھر گیا, کوئی بری علامت نہیں. ہونٹ سرک گئے, کوئی بری علامت. حتیٰ کہ کچھ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تو جب ان کو ٹوائلٹ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو ٹوائلٹ کی وجہ سے ان کا اندر کا کچھ حصہ باہر نکل کے آ جاتا, اور وہ ریگولر لائف میں اس کو اندر ڈالتے ہاتھ سے, وہ ایج کی وجہ سے ہو جاتا. آتے نکلتی پھر آتے اندر جاتی, بیماری سے نہیں ہوتا, اولڈ ایج سے ہوتا ہے. وہ بھی نارمل ہے, ایسا کچھ بھی اب نارمل نہیں ہو گیا سارے یہ نکل گیا, ارے فلاں ہو گیا, ارے یہ تو ایسے تھے, یا پھر ان کے شرمگاہ کے بال بہت بڑے تھے, یہ بھی کو اس کو نکالنا بھی نہیں آپ کو, جیسا تھا ویسے. لیکن یہ بھی کوئی برا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی کیا کریں گے اپنے. کئی چیزیں ہوتی ہے, لوگ کئی چیزیں, تو لوگ ہمارے پاس ہر دھکے کو یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اچھی موت تھی, یہ بری موت تھی. ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی, اچھی موت تھی, بولے وہ دیکھ رہے تھے, آنکھیں بند ہو گئی, کچھ بھی نہیں. یہ کوئی آنکھیں کھلی رہنا, بند ہونا, منہ ٹیڑھا ہو جانا, ہاتھ یہ ہونا, فلاں ہونا, باڈی کا اسٹک ہو جانا, ایکسیڈنٹ ہو جانا, باڈی پارٹ چلے جانا, جانوروں نے آدھا باڈی کھانا, آدھا بچ جانا, ایکسیڈنٹ میں کرش ہو جانا, کچھ بھی نہیں. جلنے سے خراب, کوئی اچھا اور برا اس کو کاؤنٹ آپ نہیں کریں گے, سوائے اس کی جو اچھی موت کی علامت ہے آپ سن حدیث میں بتا دی, وہ ہمارے سامنے واضح ہے, وہ اچھی موت کی علامت. اس کے علاوہ بھی کچھ ہو تو بری موت کی تو نہیں. جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڑی میں دب کے مر گیا, دیکھ کتے کی موت مرا, نہیں بول سکتے, وہ بھی اس کے لیے اچھی موت ہو سکتی ہے. کیونکہ کئی صحابہ تھے, دیکھیے ایک صحابی کا روایت میں آتا, اونٹ سے گرے, گردن ٹوٹ کے انتقال ہو گیا. اب کیا بولیں گے آپ, ٹوٹی ہوئی گردن والا آدمی کی سیدھی رہیں گی گردن, اس سے اچھی بری کا کچھ بھی نہیں. آپ سے تو کہا ان کے تعلق سے ان کو نہلاؤ اور احرام میں دفناؤ, کیونکہ وہ حج کے اس پہ تھے ٹور, یہ روز قیامت تلبیہ پڑھتے اٹھیں گے, ہوگی کچھ بھی نہیں. ایک مسلمان کو روایت میں آتا تیل کے اندر ڈال دیا گیا, اور تیل میں ڈالنے سے کیا ہو گیا, روایت میں آتا ہڈیاں الگ ہو گئی, گوشت الگ ہو گیا, ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دی. جیسا چیزیں باہر آتی ہیں تو ان کا گوشت الگ, ہڈیاں, تو کیا بری موت ہے؟ نہیں. اسلام کے لیے حبیب نجار کو دیکھیے مارا گیا, پورا پیٹ پھاڑ دیا اور آتے نکال لیے باہر, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ظاہر سے ہم کرتے ہیں نا ایک دم, ارے باڈی کا آدھا پارٹ نہیں, بری موت ہے, وہ کس حالت میں مرا, اس کی ایمانی کیفیت پہ اچھا برا کہہ سکتے ہیں, جو کہ میں آپ جانتے نہیں ہے. لہٰذا ہر مومن کو کہیں گے اچھی موت تھی اس کی, ہر مسلمان کا اچھی موت تھی. لہٰذا یہ خون اور یہ پیپ اور یہ پیشاب اور پیخانہ نکل جائے, ہاتھ ٹیڑھا, منہ لال ہو گیا, ہاتھ اودا ہو گیا, فلاں کالا ہو گیا, یہ نیلا ہوتا ہے نا, زخموں سے, بیماری سے, نسیں جم کے پورا باڈی عجیب ہو جاتی ہے. عام حالت میں دیکھیے 40-45 برس پیروں میں نسیں جمنا چالو ہو جاتی ہے لوگوں کی, اور پیر ایک نوجوان کے دیکھیے کیسے رہتے ہیں, اور ایک تھوڑے ایجڈ آدمی کے پورے بلو ریڈش بلیکش ہو جاتے. تو یہ سب نیچرل, لیکن ہمارے پاس ان تمام چیزوں کو انڈیا پاکستان میں بہت ہی ہوا بنا دیتے. اس کی جنازہ وزنی ہے تو بولے یہ بری موت کی علامت. آدمی 120 کلو کا رہے گا تو جنازہ ہلکا کیسا رہیں گا اس کا؟ ہاؤ, مطلب نیچرل ہے نا فینومینا. 150 کلو کا آدمی ہے تو 150 کلو کو اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے. 150 کلو ویٹ زندہ انسان کا اور 150 کلو ویٹ مردہ انسان میں فرق رہتا. آپ سمجھے, فرق رہتا, کیونکہ جب انسان زندہ رہتا اور کھڑا رہتا تو گریوٹی بھی اس سے ورک کرتی الگ ڈھنگ سے, اور جب وہ گر جاتا تو اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کا بچہ جس کو آپ گود میں لے کے گھومتے نا, کبھی سوتے ہوئے اس کو اٹھاؤ, سوتے ہوئے بہت مشکل سے اٹھتا ہو, جبکہ آپ گود میں لیتا بولتے آسانی سے آتا. کیوں؟ سوتے ہوئے پورا گریوٹی پورا نیچے پول رہتا اس کا, ایک دم اپنے آپ کو چھوڑ دیتا, جبکہ جب وہ ہوشیار رہتا وہ اٹھا دیتا. ایسے ہی آپ ایک 50 کلو کے آپ خود ہے, اور 50 کلو کے آدمی کو آپ ایسا اٹھا سکتے گود میں لے کر,
لیکن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ایسا لے کے نہیں جا سکتے اس کو گود میں, کیونکہ وہ پورا لوڈ چھوڑ دیتا. تو یہ فرق رہتا ہے کہ تو لہٰذا 150 کلو کا ویٹ تھا, جنازے کو ایڈ کری 30-40 کلو کا جنازہ, تو نیچرل نا 50 kg ایک آدمی پہ آ رہا ہے ویٹ, جب اٹھا کے لے جائے. ایک آدمی دبلا پتلا تھا, جنازہ ہلکا ہی ہوں گے نا. تو آپ آدمی ہلکا جنازہ رہا تو بولے نیک, وزنی رہا تو بد. نہیں, وہ جو ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے جس میں ان کا جنازہ بہت ہلکا نظر آئے صحابہ کو, تو اللہ کے رسول نے اس کا ریزن دیا. آپ نے کہا کہ تم پہ اس کا وزن کیسے آ سکتا ہے, اس کو تو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. وہ ایک اسپیشل کیس تھا, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوگا ایسا, ٹھیک ہے, وہ اسپیشل کیس تھا. تو لہٰذا اچھی اور بری موت کی علامتیں پلیز ڈیفائن مت کیجیے. اچھی موت کی علامتیں ڈیفائنڈ ہے, اس کے علاوہ جو ہے بری موت کی علامت نہیں ہے, لیکن وہ بھی آپ یاد رکھیں. تو اپنے طرف سے حساب کتاب کر کے ڈکلیریشن مت دیجیے. میں نے تو یہاں تک لوگوں سے خبر کھودنے میں ٹائم ہو رہا, بہت برا آدمی تھا. اب آپ جا کے پتھر میں خبر کھودیں گے اس کی تو ٹائم ہی نہیں ہے نا, مٹی میں کھودیں گے تو آسانی سے کھودیں گے. میں نے یہاں تک سنا ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, ایک جگہ خبر کھودے تو وہاں بلیک سٹون لگ گیا, تھوڑا ہی کھودے تو مرم تھا اوپر اور ایسا عجیب بلیک سٹون تھا, تو چینج کر دی خبر دوسری طرف. پورے محلے میں روم راٹ, بہت گناہ گار تھے, بولے خبر ہی نہیں کھود رہی ان کی. کیا تماشا ہے بھائی, جیولوجیکلی پتھر نکل گیا, دوسری طرف جانا ہے. اس کو بری موت کی علامت کس نے بتایا؟ کچھ سنت میں ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, جو سنت میں بتایا گیا یہ اچھی موت کی علامت ہے, اس کے علاوہ علامتوں کو برا مت سمجھو. خون نکلنا کوئی علامت نہیں ہے اچھائی کی, لیکن برائی میں بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. نہ چلے کچھ لوگ تو اچھے میں کاؤنٹ کرتے, بولے شہید تھے, بولے وہ مرنے کے بعد بھی اس کو خون جاتا ہے, وہ شہید ہوتا ہے. مرنے کے بعد خون جانے سے شہید ہونا اگر اتنا آسان ہوتا تو کیا بات تھی, پھر شہید ہونا مذاق نہیں ہے. تو لہٰذا کسی بھی علامت کو برا اور اچھا ڈیفائن مت کیجیے. اچھے ڈیفائنڈ ہے, بری ڈیفائن نہیں ہے, تو کسی چیز کو دیکھ کر برا مت سمجھیے. وہ اس شخص کے لیے ہو سکتا اچھا ہو, جبکہ ظاہری اس کی موت علامت کے اعتبار سے دیکھیے. جیسا کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طرح سے شہید کیا گیا, بری موت کی علامت نہیں, وہ جو ایمانی کیفیت میں تھی نا وہ اصل ہے وہاں. لہٰذا ہم جانتے نہیں لوگوں کو, تو ان کی ایمانی کیفیت کی اعتبار سے اللہ اٹھائیں گا. لیکن ہاں کچھ اچھی علامتیں بتائی گئی موت کی, وہ کیا ہے میں نے ایک لیکچر میں رکھا ہوں, موت کی اچھی علامتیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ علامتیں بری بھی نہیں ہیں, اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. اور اپنے طور سے تو دھکے پہ اچھی بری علامتیں ڈکلیئر ہم بالکل بھی نہ کریں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.